ڈاکومنٹ بھائی مسلم فنڈ کے بھائی بھائی تھوڑا سا موکل ارکان اور اس تقریب میں شریک ہونے والے کوپا گنج اور قرب و جوار کے لوگ، میں اس میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ مسلم فنڈ اور آپ حضرات نے مل کر خدمت خلق کے لیے آپ نے اس ہسپتال کی بنیاد رکھی ہے، اور اس تقریب میں مجھے حاضری کا موقع ملا ہے۔ ایک زمانے سے مجھ سے ماسٹر صفی الرحمن صاحب تاکید کرتے تھے کہ میں کوپا گنج آؤں اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن مختلف عوارض اور احوال کی بنیاد پر میں نہیں آ سکا۔ اللہ کی مخلوق کے لیے، اس کو آرام پہنچانے کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک انسان ہے۔ ہمارا اسلام نے اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، اور ہمارا یہ خدمت کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبود کا سبب بنے گا۔ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ۔ کسی بھی آدمی کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اے مسلمان تیرے لیے صدقہ ہے، تیرے سچے ایمان کی دلیل ہے۔ چاہے وہ آدمی کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، غریب ہو، فقیر ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات میں بسنے والا ہو۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشادک الرجل فی عرض الضلال لک صدقۃ۔ اگر کوئی باہر کا آدمی آیا ہے اور اس کو اپنی منزل یا گھر یا جہاں جانا چاہتا ہے وہاں تک جانے کا راستہ نہیں مل رہا ہے، اے مسلمان اس کو راستہ بتانے والا جو آدمی ہے، یہ تیرا یہ کردار بھی راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ کوئی بحث اس سے نہیں آپ نے کی ہے کہ جس آدمی کی تو مدد کر رہا ہے وہ آدمی اپنا مذہب کیا رکھتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ فرمایا ہے، اماطتک الحجر والشوک والعظم لک صدقۃ۔ راستے پر تو چل رہا ہے، اگر اس راستے پر پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو چلنے والے کے پیر میں چبھ کر اس کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس راستے سے اس پتھر کو
چلنے والے آدمی کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے گا تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيعَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، اگر کسی کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، وہ اپنے گھر تک یا اپنی منزل مقصود تک جا نہیں سکتا، اگر تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے گا، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور صدقہ کس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کا غصہ جو تیرے عمل اور تیرے گناہوں کے اوپر ہوتا ہے، صدقہ اللہ کے اس غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یعنی جب تو کل کو موت کے بعد اللہ کے سامنے پہنچے گا اور وہاں تیرے گناہ بھی اللہ کے سامنے آئیں گے، تو تیرا یہ عمل جو تو دوسروں کی مدد کرتا تھا دنیا میں، قطع نظر اس کی کہ اس کا مذہب کیا ہے، یہ اللہ کے سامنے جب تو پہنچے گا تو تیرا دنیا کا یہ عمل اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ مسلمان اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ مدد اس کی مذہبی فریضہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ اسلام مذہب ہے، دنیا مذہب کو جانتی نہیں ہے، اسلام کو، اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلام قتل و غارت گری کا مذہب ہے، لوٹ مار کا مذہب ہے، اسلام امن و امان کو ختم کرنے والا مذہب ہے، اسلام کے ماننے والوں کے سوا کسی کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ اسلام جہاد یعنی قتل و قتال کرنے کا مذہب ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا ارشاد جو نبی نے اپنی امت کو، مسلمانوں کو تلقین دی ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، میں اس کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ اسلام کی تصویر ہے، مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارنا چاہیے اور ایسی ہی زندگی اپنانی چاہیے کہ اڑوس پڑوس دائیں بائیں ہر آدمی کا مددگار بننا چاہیے اچھے کاموں کے اندر، صرف مسلمان کا نہیں، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ ضرورت مند ہے مسلمان کا، تمہارا میرا اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ کل قیامت کے دن تیرے لیے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دینے والا ہے۔ آپ حضرات نے اس کام کی شروعات کی ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے نزدیک اس کا فائدہ صرف مسلمان ہی کو پہنچانا نہیں ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے تو یہ پاپ ہے، آپ اس خیال کو بدل لیں۔ کوئی بھی ضرورت مند اللہ کا بندہ آپ کے پاس آئے اور وہ محتاج ہے، آپ اگر اس کی مدد کریں گے تو یہ آپ کا اسلامی فرض ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش قسمتی سے ہم جن کی امت ہیں، یہ ان کی تعلیم ہے، اس کو پکڑنا در حقیقت ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کا فرض ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں راحت و آرام پہنچانے والا ہے۔ میں مسلم فنڈ کے تمام ارکان کو خصوصیت سے اور یہاں کے بسنے والے تمام مسلمانوں کو، اس لیے کہ مسلم فنڈ انہی کا ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ایسا قدم بڑھا رہے ہیں
جس قدم سے وہ آپ اپنے اس شہر اور قرب و جوار میں غریب بسنے والے مسلمان اور ہندوؤں کی دونوں کی مدد کر سکیں گے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جلد از جلد اس عمارت کو مکمل فرمائے، اور جس نیت سے، جس ارادے سے آپ حضرات نے قدم بڑھایا ہے، اللہ اس کے اندر آپ کی مدد اور نصرت فرمائے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اس کار خیر میں آپ جتنا حصہ لے سکتے ہیں لیں۔ میں بھی جمعیت علماء کا خادم ہونے کی حیثیت سے ماسٹر صاحب کو دلی آئیں گے تو میں انشاءاللہ 1,00,000 روپیہ اس کے لیے دوں گا۔ جمعیت علماء ہمیشہ خدمتگار جماعت ہے، اور ایسی خدمت جس میں ہندو اور مسلمان، غریب اور فقیر سب لوگوں کی مدد ہوگی، یہ تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ میں بھی آپ کے اس کام میں شریک ہوں گا، اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے حد امکان میں جو کچھ ہے جلد از جلد مدد کر کے اور جلد از جلد اس عمارت کو مکمل کر ڈالیے، اور خیر کے ساتھ اس کی شروعات کر دیجئے۔ میں اگر زندہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ پھر آؤں شروعات کرتے وقت بھی۔ آپ حضرات سے میں اسے یہی اپیل کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے، ہماری بھی مدد فرمائے، اس شہر کے اندر امن و امان کو قائم فرمائے، سب بسنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے۔ ہماری جو پرانی تاریخ تھی پیار و محبت کی، اللہ تعالی اس پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے، اور جو لوگ ملک میں بدامنی پیدا کر رہے ہیں، نفرت کے بیج بو رہے ہیں، امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں، اللہ انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے، اور ہمارے ملک کو، ہمارے اس شہر کو بھی امن و امان کا شہر اور امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالی